بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے تراویح کے مسئلے پر کچھ بات کرنی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ توبہ کی، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جنہوں نے سبقت لی یعنی ایمان لانے میں مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوا بإحسان، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سامعین، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ رب العزت صحابہ سے راضی ہے اور ساتھ میں ان لوگوں سے بھی راضی ہیں کہ جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں۔ تراویح کے مسئلے پر میں دلائل چونکہ آپ کے سامنے صحابہ ہی سے رکھوں گا، لیکن دلائل کے رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اہل حدیث عالم کی ایک عبارت رکھوں گا۔ اس عبارت کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سامعین، ہمارے بیان کے اندر تھوڑا سا علمی بیان ہوتا ہے، اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور جرح و تعدیل کی بات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہ ہم جب بھی اہل حدیث حضرات کے سامنے اپنے دلائل رکھتے ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے ضرور یہ جواب ملتا ہے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو آخر ان کی طرف سے یہ جواب کیوں ملتا ہے، اس کی وجہ کو میں آپ کے سامنے انہی کے ایک عالم سید محب اللہ شاہ راشدی سے رکھتا ہوں، یا ان کی ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، یعنی اہل حدیثوں کا، کہ کوئی حدیث ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتی، یعنی ذوق کے موافق نہیں ہوتی، یا اس پر عمل پیرا ہونے میں قدر دشواری پیش آتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں، خواہ اس میں ہمیں کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑیں۔ تو یہ وجہ ہے سامعین کہ اہل حدیث حضرات کے سامنے اگر آپ احادیث بیان کریں گے، وہ ان کے ذوق، ان کے مزاج، ان کے عمل کے خلاف ہوگی تو وہ اسے ضعیف بنا دیں گے، یعنی ضعیف ہوگی نہیں، اس میں انہیں کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑیں۔ تو آپ اس چیز سے جو ہے وہ پریشان نہ ہوں کہ جی اہل حدیث ہماری حضرات کو، اہل حدیث حضرات ہماری احادیث کو ضعیف کے۔ جہاں تک بات ہے دلائل کی، تو یہ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ پہلی دلیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں معرفت سنن آثار سے، اس کے اندر حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال كنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، کہ ہم یعنی صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعات اور وتر کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ سامعین، اس حدیث کو امام سبکی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، وہ اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کیا معلوم ہوا کہ صاحب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اس حدیث پر اہل حدیث کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کی صنعت کے متعلق ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 راوی ہیں، ابو طاہر فقی اور ایک ہے ابو عثمان، ان دونوں پر عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث عالم نے اعتراض کیا ہے۔ تو اس کا جواب بجائے میں آپ کو اسماء و رجال سے دوں، میں انہی کے ایک عالم کی ایک عبارت نقل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس کا جواب آ جائے۔ یہ عالم کیا لکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، یہ اہل حدیث عالم ہیں ابو سہیل محمد داؤد ارشد صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ خاک صاحب نے دین حق میں اس کی سند کے 2 راوی ابو طاہر اور ابو عثمان کو مجہول قرار دیا تھا، اس سے راکم رجوع کرتا ہے، کیونکہ یہ ثقہ محدث ہیں۔
تو سامعین اس کے اندر دیکھیے کہ یہ عالم بھی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اس پر جرح کی تھی ان راویوں پر، لیکن اب اس جرح سے رجوع کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں راوی محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ تو یہ دونوں راوی حقیقتاً محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ تو سامعین ان راویوں کے علاوہ ایک اور راوی ہے اس حدیث کی سند کے اندر، یزید بن خصیفہ۔ اس یزید بن خصیفہ کو یہ اہل حدیث حضرات متکلم فی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ یزید بن خصیفہ جو راوی ہے وہ جمہور کے نزدیک ثقہ ہے۔ تو اس کی ثقاحت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تہذیب کا حوالہ ہے کہ امام احمد، امام ابو حاتم، امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن معین نے ثقہ اور حجت کہا ہے، ابن سعد نے عابدن ناسکن کثیر الحدیث ثبتا کہا ہے، ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور خود علامہ ابن حجر نے ثقہ اور مامون کہا ہے۔ تو سامعین یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، الحمدللہ یہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس پر جو اعتراض ہوتے تھے ان کے جوابات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ دوسری حدیث یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنن کبریٰ بہقی سے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعۃ قال وکانوا یقرؤون بالمعین وکانوا یتوکؤون علی اسیہم فی عہد عثمان بن عفان من شدۃ القیام، کہ صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے، اور قراء حضرات 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ شدت قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ اس حدیث کو سامعین امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ صحابہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور قیام کی اور قراء حضرات اس کے اندر 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی ذکر انہوں نے اسی حدیث کے اندر کیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ شدت قیام زیادہ ہو جاتا تھا، کہ لوگ لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے۔ اس کے اندر یہ بات معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کہ اگر عدد میں بھی اختلاف ہوتا، جس طرح شدت کے اندر اختلاف آیا قیام کی شدت کے اندر کہ لوگوں نے لاٹھیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس فرق کو راوی نے بیان کیا۔ اگر عدد کا بھی فرق ہوتا تو وہ بھی بیان کیا جاتا، لیکن وہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس حدیث کی الحمدللہ اس حدیث کی بھی سند صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اہل حدیث حضرات اس پر جرح کرتے، یعنی اس کی سند پر جرح کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک راوی ہے ابن فنجویر، اس کے متعلق اہل حدیث عالم اعتراض نقل کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے۔ لکھتے ہیں کہ سند میں ابن فنجویر راوی ہے جس کے متعلق علامہ شیروے فرماتے ہیں کہ کثرت سے مناکیر کرتے تھے، کثرت سے مناکیر کرتے تھے۔ سامعین یہ جو اہل حدیث عالم نے علامہ شیروی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے ابن فنجوی کے بارے میں جو اس حدیث کا راوی ہے، تو اس بات کو نقل کرتے ہوئے اہل حدیث عالم نے خیانت کا مظاہرہ کیا، بلکہ علامہ شیروی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات کو نقل نہیں کیا۔ پوری بات کو نقل کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس وجہ سے نقل نہیں کیا کہ اگر وہ پوری بات کو نقل کرتے تو ان کو معلوم تھا کہ پھر یہ راوی ثقہ ہی ثابت ہوتا جیسا کہ یہ ثقہ ہے، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے صرف وہ الفاظ نقل کیے کہ جن سے ان کا اپنا مطلب تھا۔ اب ان کی پوری عبارت کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ علامہ شیروی فرماتے ہیں اس راوی کے بارے میں کہ کانا ثقۃ صدوقا کثیر الروایات للمناکیر، کہ یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے۔ اب دیکھیں یہاں ثقہ اور صدوق بھی کہا گیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے علامہ شیروی نے کثیر المناکیر کہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک اصول بتاتا چلوں کہ اگر ایک امام کے قول میں کیا ملے، اختلاف ملے، تو ترجیح کس بات کو دی جائے گی، اس کے متعلق خود اہل حدیث عالم علامہ ارشاد الاسری صاحب لکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کتاب ہے ان کی، کہ ایک ہی امام کے قول میں اختلاف ہو تو ترجیح توثیق کو ہوتی ہے، ترجیح توثیق کو ہوتی ہے۔
تو علامہ شیروی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر اگر اختلاف ہے تو بھی ترجیح توثیق کو ہوگی، یعنی یہ راوی ثقہ ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ سے اہل حدیث عالم نے اس یعنی علامہ شیروی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پورا نقل نہیں کیا۔ ایک تو یہ، دوسرا راوی اس حدیث کے اندر سامعین ایک اور بھی اعتراض ہے، علی بن جعد راوی ہے، اس پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایک آپ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ علی بن جعد کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں اس روایت کا ایک راوی علی بن جعد تشیع کے ساتھ مجروح ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کی تنقید کرتا تھا۔ اس کی روایت صحیح بخاری میں مطابعات میں ہے، اور جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن ایسے مختلف راوی کی شاذ روایت موطا مالک کی صحیح روایت کے خلاف کیوں کر پیش کی جا سکتی ہے؟ یعنی سامعین اس عبارت کے اندر حافظ زبیر علی زئی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں، پہلا اعتراض اس راوی پر یہ کیا کہ یہ راوی شیعہ ہونے کے ساتھ مجروح، اور پھر خود ہی حافظ صاحب یہ بات بھی مانتے ہیں کہ یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہے۔ اب ایک راوی جب جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہو تو کیا اس کا شیعہ ہونا اس کی یعنی وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کی صحت حدیث کے خلاف ہوتا ہے؟ اس پر بھی میں آپ کے سامنے خود حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ہی حوالہ رکھتا ہوں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے نور العینین، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس راوی کا ثقہ و صدوق ہونا ثابت ہو جائے اس کا قدری، خارجی، شیعہ، معتزلہ جیسے جہمی اور مرجی وغیرہ ہونا صحت حدیث کے خلاف نہیں۔ تو سامعین دیکھیے، خود حافظ زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس راوی کا ثقہ اور صدوق ہونا ثابت ہو جائے پھر اس پر شیعہ ہونا تو کوئی جرا نہیں، اس کی حدیث کو شیعہ ہونا وہ یعنی ضعیف ثابت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب مجبور ہیں اس حدیث پر اعتراض کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حدیث ان کے خلاف ہے۔ اس لیے جہاں تک حافظ صاحب نے اس کے اندر ایک بات یہ کہی کہ علی بن جعد کی روایات امام بخاری نے مطابعات میں لی، تو سامعین یہ بات بھی حافظ صاحب کی غلط ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن جعد سے مطابعات کے اندر روایت نہیں لی، بلکہ بطور استدلال اور بطور دلیل کے روایتیں لی ہیں، اور یہ علی بن جعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے، اور خود حافظ صاحب کو یہ بات تسلیم ہے کہ بخاری مسلم جن راویوں سے روایتیں لیتے ہیں وہ ثقہ اور صدوق ہوتے ہیں ان کے نزدیک۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، دو حوالے میں فی الحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس راوی سے بطور دلیل کے حدیث لائیں۔ آپ یہ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ حدثنا علی بن جعد، ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں بھی کہ حدثنا علی بن جعد، یعنی علی بن جعد سے یہ دو حدیثیں لائیں بطور دلیل کے، بطور استدلال کے، نہ کہ بطور مطابعت کے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کو اس میں غلطی لگی ہے۔ تو الحمدللہ یہ علی بن جعد راوی کیا ہے؟ یہ بھی ثقہ ہے۔ پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں رکھی صاحب بن یزید کی معرفت سنن آثار سے اور سنن کبریٰ بہقی سے، جس پر کوئی وزنی اعتراض تو نہیں، لیکن پھر بھی غیر مقلد مجبور ہیں اعتراض کرنے میں، اور اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس پر ایک اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے ان روایات پر کہ جی یہ روایتیں شاذ ہیں، اور کس طرح شاذ ہیں، کیسے شاذ بنتی ہیں، یہ ذرا آپ اعتراض سن لیجئے، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اہل حدیث عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ صاحب بن یزید سے 20 رکعات نقل کرنے میں یزید بن خصیفہ منفرد ہیں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب بن یزید سے یہی روایت امام محمد بن یوسف نے بھی روایت کی ہے، جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے موطا مالک، اور محمد بن یوسف یزید بن خصیفہ سے اوثق ہیں، جیسا کہ ابن حجر نے تقریب میں یزید بن خصیفہ کو ثقہ لکھا ہے، جبکہ محمد بن یوسف کو ثقہ ثبت تحریر کیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ محمد بن یوسف یزید بن خصیفہ سے اوثق ہے، اور ثقہ جب اوثق کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے، لہٰذا یہ روایت شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو سامعین دیکھا آپ نے کہ ہماری ان دونوں روایتوں کو یہ شاذ لکھتے ہیں، اور شاذ کس طرح بناتے ہیں کہ جی صاحب بن یزید سے یہ روایت نقل کرنے والے یزید بن خصیفہ ہیں، اور یزید بن خصیفہ منفرد ہیں، یہ خصیفہ کے علاوہ محمد بن یوسف بھی صاحب بن یزید سے روایت نقل کرتے ہیں، لیکن وہ روایت 11 رکعات کی ہے، اور محمد بن یوسف
جو ہے وہ صاحب بن یزید سے زیادہ سکا ہے۔ دلیل میں انہوں نے یہ کہا کہ علامہ ابن حجر نے محمد بن یوسف کے لیے دو الفاظ استعمال کر، ایک تو سکا اور دوسرا ثبت، اور یزید بن خصیفہ کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا۔ تو اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف اوثق ہے، زیادہ سکا راوی ہے، کس سے؟ یزید بن خصیفہ سے۔ جب وہ زیادہ سکا ہوا تو اس کی روایت کو ترجیح بھی دی جائے گی، اور اس کی مخالف روایت کو انہوں نے شاذ بنا کر ضعیف کہہ دیا۔ یہ اعتراض ہے سامعین۔ اب اس اعتراض کا جواب میں ان کو انہی کے اصول کی بنا پر دیتا ہوں۔ وہ کس طرح کہ سامعین یہ یزید بن خصیفہ کی ذرا آپ ایک دفعہ دوبارہ صحاحت دیکھ لیجئے۔ یہ تہذیب کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن معین سے جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، ان کے متعلق دو الفاظ نقل کرتے ہیں، سکہ اور حجت، جبکہ انہوں نے محمد بن یوسف کے حق میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، سکہ۔ اسی طرح ابن سعد جو ہیں وہ یزید بن خصیفہ کے حق میں 4 الفاظ عابد، ناسک، کثیر الحدیث اور ثبت استعمال کرتے ہیں، جبکہ محمد بن یوسف کے حق میں ان سے ایک الفاظ بھی منقول نہیں۔ اور اسی طرح علامہ ابن عبد البر نے بھی ان کے حق میں 4 الفاظ استعمال فرمائے تمہید کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکہ، مامون، محدث اور محسن، یہ 4 الفاظ استعمال فرمائے۔ اور اس کے علاوہ سامعین ایک عجیب بات کہ آپ یہ علامہ ابن حجر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یزید بن خصیفہ کے حق میں بھی 2 الفاظ استعمال فرمائے، سکہ اور مامون۔ تو جب یزید بن خصیفہ کے حق میں کہیں 2 اور 4 الفاظ مل رہے ہیں، اور محمد بن یوسف کے حق میں اس سے کم مل رہے ہیں، اور اہل حدیث کا اصول بھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا، تو اس کے مطابق یزید بن خصیفہ زیادہ اوثق یعنی سکہ بنتا ہے بنسبت محمد بن یوسف کی۔ جب وہ زیادہ سکہ بنتا ہے تو اس کی روایت کو ترجیح بھی دی جائے گی، اور اس کی بالمقابل جو 11 والی روایت ہے ان کے اصول کے مطابق وہ کیا بنتی ہے سامعین؟ وہ شاذ اور ضعیف بنتی ہے۔ تو یہ 2 روایتیں